صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ میں آپ سب بچوں کو سال اول سے بغیر امتحان کے سال دو میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ان بچوں کے ساتھ غم میں برابر شریک ہوں جن بچوں کی تیاری بہت اچھی تھی اور ان کو رنج ہوا، دکھ پہنچا کہ بغیر امتحان کے وہ سال دو میں آ گئے۔ تو پریشانی کی بات نہیں ہے، صورتحال کے مطابق ہی چلنا پڑتا ہے۔ حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کفر کے قریب ہیں۔ تو ہمیں امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، بلکہ امید ہی ہمارا سہارا ہے۔ تو سیکنڈ ایئر میں سال دو میں آپ آ گئے ہیں، تو اب ہم اس کی تیاری شروع کر دیں گے۔ اس میں ذرا بھی کوتاہی مت کیجیے گا، ابھی سے شروع کر دیجیے گا کام، تاکہ تھوڑا تھوڑا کام کرتے کرتے ہم سیکنڈ ایئر کی تیاری کر سکیں، اور ہمارے لیے ایک دم تیاری کرنا چونکہ مشکل ہے، اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ چلیں اور کام تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں۔ تو آغاز میں چونکہ بالکل اب آغاز ہے سال دوم کا، تو میں آپ کو آج نصاب کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم نے سارا سال پڑھنا کیا ہے، ہمارا نصاب کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو زیادہ فارمل بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں لیکچر میں، تو ہم اسی طرح روٹین وائز ہی اپنا لیکچر جو ہے وہ دیا کریں گے، اور آپ لیکچر سن کر اسے نوٹ کیا کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کلاس روم میں کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کا نصاب کیا ہوگا۔ حصہ معروضی آپ کا 20 نمبر کا ہوگا۔ حصہ معروضی یہ سال دوم کا نصاب ہے۔ حصہ معروضی ٹوٹل 20 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ اس میں 20 کثیر الانتخابی سوالات ہوں گے، جس میں کہاں کہاں سے آپ کو سوالات آئیں گے غور کیجیے گا۔ 5 MCQs، 5 کثیر الانتخابی سوالات آپ کو آئیں گے۔ 5 سوالات اسباق میں سے، 5 سوالات آپ کو آئیں گے اسباق کے بعد رموز اوقاف۔ یہ رموز اوقاف بھی آپ کو سیکھنے پڑیں گے، آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی؟ 5 سوالات کثیر الانتخابی سوالات آپ کو آئیں گے امدادی افعال میں سے، جسے انگلش میں ہیلپنگ ورب کہتے ہیں، اور 5 کثیر الانتخابی سوالات آئیں گے فعل اور حروف کا صحیح استعمال۔ ٹھیک ہے؟ تو ٹوٹل آپ کا 20 نمبر کا پرچہ ہوگا حصہ معروضی میں سے۔ اب غیر معروضی میں آتے ہیں۔ غیر معروضی میں سب سے پہلا سوال ہوگا، جس طرح سال اول میں تھا پہلا سوال کیا تھا؟ اشعار کی تشریح۔ نظم کے اشعار کی تشریح بالکل اسی طرح جس طرح فرسٹ ایئر میں تھی، یعنی 2 شعر ہوں گے، دونوں کی آپ نے تشریح کرنا ہوگی، وہی 2 نمبر، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہوں گے 2 × 4 × 4 10۔ دوسرا سوال ہوگا غزل کے اشعار کی تشریح۔ بالکل سال اول کی طرح 3 شعر دیے جائیں گے ایک ہی غزل میں سے، تینوں شعروں کی تشریح آپ نے کرنا ہوگی۔ 1 نمبر شاعر کا نام، 1 نمبر شاعر کا نام، 3 نمبر کے اشعار ہوں گے۔ تو
تو یہ بھی کتنے نمبر کا ہوا؟ 10 نمبر کا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہوگا اقتباس کی تشریح بحوالہ متن اور سیاق و سباق۔ اسی طرح بالکل بحوالہ متن 2 نمبر ہو گیا، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام 3 نمبر سیاق و سباق 10 نمبر کی تشریح، ٹوٹل یہ 15 نمبر کا سوال ہوگا۔ چوتھا سوال ہوگا سبق کا خلاصہ۔ 2 سبق آپ کو دیے جائیں گے، 2 میں سے آپ نے کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھنا ہوگا اور مصنف کا نام۔ یہ 1 نمبر مصنف کا نام، 9 نمبر کا خلاصہ، کل یہ 10 نمبر کا سوال ہوگا۔ 5ویں نمبر پر نظم کا خلاصہ، کسی ایک نظم کا خلاصہ دیا جائے گا جو 5 نمبر کا ہوگا۔ 6واں سوال ہوگا خط یا آپ بیتی، یا تو خط دیا جائے گا یا آپ بیتی۔ اگر خط ہوگا تو آپ بیتی نہیں دی جائے گی، اگر آپ بیتی دی جائے گی تو خط نہیں دیا جائے گا۔ لیکن یاد رہے آپ بیتی کی نسبت خط کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ تر پیپر میں خط ہی لکھنے کے لیے آتا ہے۔ یہ 10 نمبر کا ہوگا۔ اور 7واں سوال مضمون نویسی کا ہے۔ 3 مضامین دیے جائیں گے جن میں سے آپ نے ایک مضمون لکھنا ہوگا 20 نمبر کا، ٹھیک ہے؟ تو ٹوٹل کتنا ہوگا؟ 10 اور 10 20، 30 35 45 50 60 70 80 80 اور 20 100، تو کل آپ کا 100 نمبر کا یہ پیپر ہوگا۔ تو اس کے مطابق انشاءاللہ ہم کام شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ نظم شروع کریں گے، اگلے لیکچر میں نظم کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ بچے اپنا خیال رکھیں، احتیاط کریں اور گھر بیٹھے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اس وقت کو مثبت سرگرمیوں میں صرف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اس کی رحمت طلب کریں اور ساتھ ساتھ اپنے کام جاری رکھیں، اپنی پڑھائی جاری رکھیں، اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ یاد رہے جن بچوں نے محنت کی ہے، اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ سارا سال ہم نے محنت کی لیکن اب وہ محنت ضائع ہو جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ وہ کبھی کسی کی محنت رائگاں نہیں جانے دیتا، اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ جتنی محنت کرو گے اتنا ہی اللہ کے ہاں اس کا اجر ہوگا۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا، بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، بلکہ کام کرتے رہنا ہے، محنت کرتے رہنا ہے۔ تو کچھ بچے ظاہر بات ہے خود کو موٹیویٹ کرنے کے لیے موٹیویشنل لیکچرز بھی سنتے ہوں گے، لیکن یاد رہے سب سے بڑی موٹیویشن آپ کے اندر ہے، سب سے بڑی موٹیویشن آپ کے اندر ہے۔ جب تک آپ اندرونی طور پر موٹیویٹ نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک کسی کا کوئی بھی لیکچر، کسی کی کوئی بھی بات آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتی۔ اور خود کو موٹیویٹ کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک بار اپنا احتساب ضرور کر لیں، اپنا احتساب ضرور کریں کہ آج میں نے جو دن گزارا ہے اس پورے دن میں میں نے کون کون سی ایسی سرگرمیاں سر انجام دی ہیں جن کا مجھے کوئی فائدہ تھا، یا ایسی کون سی سرگرمیاں ہیں جن کا مجھے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو لا یعنی کام چھوڑ دیں، ان کاموں میں خود کو مصروف رکھیں جن سے آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اپنے مقصد پر، اپنے نصب العین پر نظر رکھیں اور کام کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کی محنت کبھی رائگاں نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، اجازت چاہتا ہوں، اللہ ہمیں ناصر، خدا حافظ۔